اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک جماعت کو جو ہے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور ایک جماعت کو جو ہے بے وقوف احمق بتایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر، تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لفظ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ سے مراد جو ہے، اے منافقو تم بھی ایسے ہی تصدیق کرو، ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو یہ حکم دیا کہ اے منافقوں اسی طرح ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے سچے غلام ایمان لائے، جیسے میرے محبوب کے سچے غلام ایمان لائے۔ تم بھی اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم بھی اگر اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس طریقے سے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے سچے غلام ایمان لائے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، تصدیق کرو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی، یعنی جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، مانا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول بن کر روئے زمین پر تشریف لائے ہیں۔ اسی طریقے سے اے منافقوں اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے ایمان لانے کا، تو تم بھی جو ہے اسی طریقے سے تصدیق کرو، اسی طریقے سے مانو جس طریقے سے میرے محبوب کے سچے غلام ایمان لائے۔ اور لفظ آیت قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے منافقوں اس طریقے سے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے سچے غلام ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے جیسے
یہ احمق ایمان لائے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم صحابہ اکرام کے ایمان کو رول ماڈل بناؤ، ان کی پیروی کرو، جس طریقے سے وہ ایمان لائے ہیں اسی طریقے سے تم بھی ایمان لاؤ، تو منافقوں نے کہا کہ کیا ہم اس طریقے سے بے وقوفوں کے طریقے سے، احمقوں کے طریقے سے ایمان لائے؟ یہ منافقوں نے جواب دیا، منافقوں نے جواب دیا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یعنی یہ بے وقوف جس طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کی عادت مبارکہ جو ہے ہم اس طریقے سے اپنی عادت کو بنائیں، جس طریقے سے یہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی اظہار کریں، جس طریقے سے یہ تعظیم کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی تعظیم کریں۔ تو منافقوں نے کہا کہ ہم ان بے وقوفوں کے طریقے سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کما آمن السفہاء، سفہاء سے جو ہے اصحاب محمد مراد ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ سفہاء فرمایا ہے اس سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مراد ہیں، یعنی صحابہ اکرام کی جماعت مراد ہے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء سے مراد جو ہے منافقین ہے، منافقین ہے، یعنی پہلی مرتبہ جو سفہاء آیا ہے اس سے اصحاب محمد مراد ہے، اور دوسری مرتبہ جو سفہاء آیا ہے اس سے جو ہے منافقین کی جماعت مراد ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو رول ماڈل بتایا، اور منافقوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جیسا ایمان لاؤ۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ایک کمزور سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت کما آمینو کما آمن الناس سے جو ہے اس میں الناس سے مراد جو ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کما آمن الناس، یعنی جو اس آیت کریمہ کے اندر الناس آیا ہے اس سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، حضرت عمر کی ذات مبارکہ، حضرت عثمان غنی کی ذات مبارکہ اور حضرت علی کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ معلوم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، اے اہل ایمان کا ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر ایمان لائے، جس طرح عمر ایمان لائے، جس طرح عثمان غنی ایمان لائے، جس طرح مولا علی ایمان لائے۔ خلفائے راشدین کے ایمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا، اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، نجات کا پروانہ مجھے مل جائے، تو خلفائے راشدین کے ایمان کو رول ماڈل بنانا پڑے گا، ان کی پیروی کرنا پڑے گا، تب تو جو ہے تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے جو ہے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کا ایمان ایسا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو رول ماڈل بنا دیا۔ ہم اور آپ کے لیے
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو رول ماڈل بنایا. ہم اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. یعنی ان کا عقیدہ جیسا تھا تمہارا بھی اسی طریقے سے عقیدہ ہونا چاہیے. جیسے وہ تعظیم کرتے تھے اسی طریقے سے تم کو بھی تعظیم کرنا پڑے گا، تب تو تمہارا ایمان جو ہے مکمل ہوگا. اور میرے مسلمان بھائیو، تیسری بات اس آیت کریمہ سے جو تیسری بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ نجات جو ہے اسی کو ملے گی. نجات کا پروانہ جو ہے اسی شخص کو ملے گا جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہوگا. جس کا ایمان صحابہ کرام کے جیسا ہوگا، یعنی ان کی پیروی کرنے والا ہوگا. اور جو ان کے راستے سے ہٹا، جو صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ گیا، وہ منافقین کے راستے پر چلا گیا. وہ منافقین کے راستے پر چلا گیا. تو معلوم کیا ہوا کہ نجات کا پروانہ لینے کے لیے صحابہ کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. ورنہ اگر ہماری غفلت کی وجہ سے یا ہماری کم علمی کی وجہ سے کسی بھی صورت میں جو ہے صحابہ کرام کا دامن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو نجات کا جو پروانہ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. نجات کا پروانہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجات جو رکھی وہ صحابہ کرام کی پیروی میں رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے نجات صحابہ کرام کی پیروی میں رکھ دی. اب جو صحابہ کرام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے گا، ان کے جیسا ایمان رکھے گا، ان کے جیسا عقیدہ رکھے گا، اسی کو نجات کا پروانہ ملے گا. اسی کو نجات کا پروانہ ملے گا. اور چوتھی بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی وہ چوتھی بات یہ کہ صحابہ کرام پر جو ہے طعن و تشنیع کرنا، یعنی ان کی برائی بیان کرنا، ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو یہ حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے غلام ایمان لائے، تو اس پر جو ہے منافقوں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ کیا ہم احمقوں کی بیوقوفوں کی طرح یہ احمق یہ بیوقوف جس طریقے سے ایمان لائے ہم اسی طریقے سے ایمان لائے. تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والی جماعت گروپ جو ہے یہ کوئی نیا گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور سنو میرے مسلمان بھائیوں، آخر منافقوں نے صحابہ اکرام کو احمق یعنی بے وقوف کیوں کہا تھا؟ صحابہ اکرام کو منافقوں نے احمق بے وقوف کیوں کہا تھا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام کو منافق احمق جو ہے منافقوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ صحابہ اکرام جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا جو ہے ادب کرتے تھے، تعظیم بجا لاتے تھے. ادب کرتے تھے، تعظیم بجا لاتے تھے. یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوکنا یا کھکارنا جو ہے آپ چاہتے تو آپ کا تھوک مبارک یعنی لعاب مبارک جو ہے اور جو کھکار مبارک ہے وہ زمین پر نہیں گرتا تھا بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا تھا. کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا تھا. اور صرف ہاتھ پر ہی نہیں گرتا تھا، صحابہ اکرام اس کو لے کر جو ہے اپنے چہرے پر ملتے تھے، اپنے جسموں پر ملا کرتے تھے، اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے، اپنے جسموں پر ملا
ملا کرتے تھے، اور جب میرے آقا کسی بات کا حکم دے دیتے تو صحابہ کرام فوراً جو ہے اس پر عمل کرتے تھے، فوراً جو ہے صحابہ کرام اس پر عمل کر لیتے۔ ادھر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی حکم ہوتا، فوراً صحابہ کرام اس پر جو ہے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا جو پانی جو دھون ہوتا وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ کرام جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسموں پر ملا کرتے تھے۔ جس کو دھون مل جاتا وہ تو اپنے جسم پر جو ہے اپنے جسم پر مل لیتا تھا، اور جس کو نہیں ملتا تھا ملنے والے کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مسک کر کے یعنی لگا کر جو ہے اپنے ہاتھ کو جسموں پر ملا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے صحابہ اکرام میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم بھی کرتے تھے، ادب بھی کرتے تھے۔ تو جب منافقوں نے صحابہ اکرام کی انہی عادت مبارکہ کو دیکھا تو منافقوں نے کہا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا جو ہے ایمان لائے، مگر میرے مولا کو اللہ تعالیٰ کو صحابہ اکرام کی انہی ادا جو ہے پیاری تھی، پسند تھی، تو میرے مولا نے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا کہ اگر تم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اہل ایمان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو تم کو جو ہے میرے صحابہ کی پیروی کرنی پڑے گی، تب تو جو ہے تم کو نجات کا پروانہ ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نجات کا جو پروانہ رکھا گیا وہ صحابہ اکرام کی پیروی میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب جس کا عقیدہ صحابہ اکرام جیسا ہوگا اس کو جو ہے دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ آخری بات سن لیں، پانچویں بات، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول بندے ہیں، ایسے مقبول بندے ہیں کہ جب ان کی شان میں گستاخی کی منافقوں نے تو صحابہ اکرام نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ جب منافقوں نے صحابہ اکرام کی جماعت کو احمق کہا تو صحابہ اکرام نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ احمق کہنے والے خود احمق ہے، یعنی بے وقوف ہے، پاگل ہے خود۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا اور فرمایا کہ وہ جانتے نہیں، مگر حقیقت میں جو ہے وہ خود بے وقوف ہے، وہ خود ہی پاگل ہے۔ اللہ نے یہ جواب دیا۔ جنہوں نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی، جنہوں نے صحابہ اکرام کی جماعت کو احمق کہا، بے وقوف کہا، تو اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر جو ہے خود ان کا جواب دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ پانچ باتیں اس آیت کریمہ سے جو ہے معلوم ہوتی ہیں۔ آخر میں ایک حدیث پاک سن لے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، یعنی صحابہ اکرام کو گالی نہ دی جائے۔ میرے آقا نے یہ حکم دیا، یہ میرے آقا کا حکم ہے کہ میرے کسی بھی صحابی کو جو ہے گالی نہ دی جائے، ان کے بارے میں جو ہے ہلکا الفاظ استعمال نہ کیا جائے، یا کوئی ایسا الفاظ جو ہے ان کی شان میں نہ بولا جائے جو ان کی شان کے لائق نہ ہو، جو ان کی شان کے لائق نہ ہو۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اب میرے آقا صحابہ اکرام کے مقام کو سمجھا رہے ہیں، صحابہ اکرام کے مقام کو بتا رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد
یعنی آدھا بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا نے بتایا کہ میرا ایک صحابی جو ہے ایک مٹھی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، ایک مٹھی جو دیتا ہے، اور تم جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو، مطلب ہم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، اور میرے آقا کا ایک سچا غلام ایک مٹھی جو ہے اللہ کی راہ میں دے، تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جو خیرات کرنے پر جو ثواب صحابہ کرام کو عطا فرماتا ہے، ہم اور آپ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی اتنا ثواب ہم پا نہیں سکتے۔ یہ مقام میرے آقا نے صحابہ کرام کا ہم اور آپ کو بتایا۔ پہلے تو میرے آقا نے یہ حکم دیا کہ میرے کسی بھی صحابی کے شان میں جو ہے کوئی ہلکا الفاظ یعنی گالی جو ہے نہ دی جائے، کیونکہ ان کا مقام جو ہے بہت بلند، بہت اعلیٰ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ صحابہ اکرام سے سچی پکی محبت رکھیں اور اپنا عقیدہ، اپنا ایمان جو ہے صحابہ اکرام جیسا رکھیں، کیونکہ نجات کا جو پروانہ رکھا گیا یہ صحابہ اکرام کے قدموں میں رکھ دیا گیا ہے۔ جب ہم ان سے محبت کریں گے، ان کے جیسا عقیدہ رکھیں گے، تب ہم کو جو ہے نجات کا پروانہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔